بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ وبرکاتہ۔ یقیناً تمام تعریفیں اللہ کے لیے، ہم اس کی تعریف بیان کرتے ہیں، اسی سے مدد کے طلبگار ہیں۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی بھی معبود برحق نہیں۔ ناظرین، اسلام سچا دین ہے۔ اسلام کی حقانیت کا سب سے بڑا ثبوت قرآن ہے۔ اپنے بیگانے سب قرآن کی خوبیوں سے واقف اور اس کے چیلنجوں کے آگے بے بس ہیں۔ قرآن میں ایسے حقائق ہیں کہ بیگانے اور دشمن بھی ان حقائق کو ماننے پر مجبور ہیں، اور آج جتنی بھی سائنس اور مشینی ترقی ہو چکی ہے، اس کی بنیاد اور اصل منبع قرآن مقدس ہے۔ قرآن کے بعد احادیث نبویہ بھی قرآن سے کم نہیں ہے، کیونکہ احادیث نبویہ قرآن کی تشریح ہیں اور وہ بھی اللہ کی طرف سے وحی ہیں۔ احادیث نبویہ کے حقائق بھی اٹل ہیں، اس لیے آج دنیا پر واضح ہو چکا ہے کہ قرآن کے حقائق کی طرح احادیث نبویہ کے حقائق بھی واضح اور ظاہر ہیں۔ قرآن اور احادیث نبویہ کے حقائق تو بے شمار ہیں، لیکن ہم ان تمام حقائق میں سے صرف پیشن گوئیوں کا ذکر کرنا چاہتے ہیں۔ پیشن گوئیوں سے مراد قرآن و احادیث کی وہ باتیں ہیں جو آج سے 1400 سال پہلے کہی گئیں، اور پہلے ان کی صداقت کا نام و نشان نہیں تھا، لیکن قرآن و حدیث نے جو بات کہہ دی تھی وہ آج دنیا کے سامنے ہو بہو اسی طرح آ چکی ہے جس طرح قرآن و حدیث نے بیان کیا تھا۔ ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کے سامنے قرآن کی پیشن گوئیاں بیان کریں گے جو 1400 سال پہلے کی تھیں اور وقت کے ساتھ ساتھ سب سچ ثابت ہوئیں۔ ویڈیو بہت ہی اہم حقائق پر مبنی ہے، آپ نے ویڈیو کو سکپ کیے بغیر آخر تک دیکھنا ہے۔ ویڈیو میں آگے چلنے سے پہلے اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو سب سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ ناظرین، خدا تعالیٰ نے بنی نوع انسان کی رہنمائی اور ہدایت کے لیے اپنا آخری کلام بطور شریعت قرآن نازل کیا۔ خدا رحمان و رحیم کی یہ آخری کتاب انسان کے لیے کامل ہدایت کا سامان ہے، اور یہ قرآن اپنی ذات میں کئی معجزات سموئے ہوئے ہیں۔ قرآن کریم صرف گزشتہ انسانی تاریخ کے بعض پہلوؤں سے ہی پردہ نہیں اٹھاتا، بلکہ انسانی پیدائش سے بھی اربوں سال پہلے سائنس کے ان رازوں سے پردہ اٹھاتا ہے جو قرآن کریم کے نزول کے 1400 سال بعد پوری طرح انسانی علم میں آئے تھے۔ پھر قرآن کریم حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے قیامت تک ہونے والے ایسے واقعات سے پردہ اٹھاتا ہے جن کا تعلق اسلام کے عروج و تنزل اور اسلام کے خلاف طاغوتی قوتوں کے عروج پر اسلام کی آخری فتح سے ہے، اور اس آخری زمانے کے بارے میں ہمیں تفصیل سے خبریں دیتا ہے۔ ناظرین، آئیے آپ کو قرآن کی پیش گوئیوں کے متعلق تفصیل سے بتاتے ہیں۔ تو قرآن کی پہلی پیش گوئی کچھ اس طرح سے ہے کہ اسلام کو مٹانے والے اسلام کو مٹا نہ سکیں گے۔ تاریخ گواہ ہے کہ جب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی دعوت پیش کی تو ہر طرف اسلام کے مخالفین تھے جو اسلام کو مٹانے کی کوشش میں تھے۔ اسلام کے ماننے والے چند لوگوں کو خوشخبری دی گئی کہ اسلام کے مخالف مغلوب ہو جائیں گے اور ان کی تدبیریں ناکام ہو جائیں گی اور اللہ کا دین دنیا میں پھیل جائے گا۔ پھر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 11 ہجری میں الوداعی حج فرمایا تو اللہ نے اعلان فرمایا کہ آج کے دن میں نے تمہارے دین کو مکمل کر دیا اور تم پر اپنی نعمت مکمل کر دیا اور تمہارے لیے اسلام کو بطور دین پسند کیا ہے۔ آج دنیا میں اسلام متعارف ہے، اس کو اپنے بیگانے سب جانتے ہیں۔ اسلام دنیا کا دوسرا بڑا مذہب ہے۔ قرآن کی یہ پیش گوئی بھی پوری ہو چکی ہے۔ اسی طرح قرآن کی دوسری پیش گوئی یہ ہے کہ ہوائی جہاز اور گاڑیاں پیدا ہوں گی۔ سورہ نحل آیت نمبر 8 میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، اور اللہ نے تمہارے لیے گھوڑے، خچر اور گدھے پیدا کیے تاکہ تم ان پر سواری کرو، اور زینت ہے، اور اللہ سواری اور زینت کے لیے وہ چیزیں پیدا کرے گا جس کا تمہیں علم بھی نہیں۔ آج سے کچھ عرصہ پہلے انسان سواری کے لیے گھوڑے، گدھے، خچر، اونٹ وغیرہ استعمال کرتے تھے جو کہ انسانوں کے لیے سواری اور زیب و زینت کا کام بھی دیتے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے چند جانوروں کا ذکر کیا جو صرف سواری کے لیے استعمال ہوا کرتے تھے۔ پھر یہ بھی پیش گوئی کی کہ ایک وقت آئے گا کہ وہ سواریاں پیدا ہو جائیں گی کہ انسان کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھی، مثلاً ہوائی جہاز، بحری جہاز، جنگی جہاز، بسیں، کاریں، موٹر سائیکلز وغیرہ، اور ہم دیکھ سکتے ہیں کہ آج یہ پیشن گوئیاں بالکل سچ ثابت ہو چکی ہے۔ اسی طرح اگلی پیشن گوئی کے متعلق سورہ العنکبوت میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، بلکہ وہ قرآن کھلی آیات جو اہل علم کے سینوں میں محفوظ ہوں گی، اور ہماری آیات کا انکار صرف ظالم لوگ ہی کرتے ہیں۔
قرآن سے پہلے ایسی کوئی کتاب نہیں تھی جس کو اول تاخر حفظ کیا جاتا ہو۔ اللہ تعالیٰ نے بطور پیش گوئی اعلان کیا ہے کہ قرآن لوگوں کے سینوں میں محفوظ کیا جائے گا۔ لہٰذا آج قرآن کی پیشن گوئی بالکل ظاہر ہے کہ ہر ملک، ہر شہر، ہر ضلع اور قصبے، بلکہ ہر گاؤں میں قرآن کے حفاظ موجود ہیں۔ دنیا کی کوئی ایسی کتاب نہیں جو اول تاخر حفظ کی جاتی ہو۔ یہ اعزاز صرف قرآن کو حاصل ہے کہ اسے اول تاخر زبانی یاد کر لیا گیا۔ اس کو حفظ کرنے والے کروڑوں لوگ موجود ہیں، اس لیے کہ 1400 سال پہلے قرآن نے پیش گوئی کی کہ سورہ قمر کی آیت نمبر 18 میں کہ بے شک ہم نے قرآن کو ذکر یاد کرنے کے لیے آسان کیا ہے۔ کیا کوئی ہے صحت والا؟ کیا کوئی ہے صحت حاصل کرنے والا؟ اللہ نے قرآن کو آسان کر دیا اور کروڑوں لوگوں نے اسے حفظ بھی کر دکھایا، لیکن کسی یہودی، عیسائی یا ہندو وغیرہ کسی کو توفیق نہ ہوئی کہ اپنے مذہب کی کتاب کو مسلمانوں کی طرح حفظ کر لیتا۔ قرآن کریم اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل کردہ کتاب ہے، اس میں کسی قسم کا نقص اور کمزوری نہیں ہے، اس کے کسی بھی مضمون کو غلط نہیں کہا جا سکا اور نہ ہی کہا جا سکتا ہے۔ اس کا اعلان بھی اللہ تعالیٰ نے صدیوں پہلے ہی فرما دیا تھا۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ نہ اس کے آگے سے باطل آ سکتا ہے نہ اس کے پیچھے سے۔ تاریخ گواہ ہے کہ قرآن کے کسی مسئلے کو یہودیت، عیسائیت، ہندو فلسفہ قدیم اور نہ ہی فلسفہ جدید جھٹلا سکا اور غلط ثابت کر سکے، اور نہ ہی بعد میں غلط کر دینے کا امکان نظر آتا ہے۔ اسی طرح قرآن کو جمع کرنے کا تذکرہ بھی قرآن پاک میں موجود ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ جب جبرائیل علیہ السلام قرآن لے کر آیا کرتے تھے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آیات کو یاد کرنے کے لیے حضرت جبرائیل علیہ السلام کے پیچھے پیچھے پڑھتے تھے تاکہ قرآن اچھی طرح یاد ہو سکے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی، اے محمد اپنی زبان کو حرکت نہ دیا کریں تاکہ آپ قرآن کے ساتھ جلدی کریں، بے شک ہمارے ذمے ہے کہ اس قرآن کو آپ کے سینے میں جمع کرنا اور اس کی تلاوت آپ کی زبان پر جاری کر دینا۔ اس لیے جب ہم حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے قرآن کو پڑھیں تو آپ اس کی قرات کی اتباع کریں، یعنی خاموشی سے سنتے رہیں۔ جبرائیل کے چلے جانے کے بعد اس کو تلاوت کریں، سب آپ کو یاد ہو جائے گا۔ قرآن مقدس 23 برسوں میں مختلف قسطوں میں نازل ہوا، لیکن اللہ تعالیٰ نے قرآن کو محفوظ کر لیا۔ اب مشرق سے مغرب تک تمام لوگ ایک ہی ترتیب اور ایک ہی طریقے سے قرآن پڑھتے ہیں۔ ناظرین، اس طرح غزوہ بدر میں مسلمانوں کی فتح کے بارے میں سورہ قمر میں اللہ پاک کا ارشاد ہے، ان قریب کفار کی جماعت کو شکست ہوگی اور پیٹھ دے کر بھاگ کھڑے ہوں گے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کی دعوت دی تو رشتہ دار اور غیر رشتہ دار، مشرکین اور یہود و نصارہ سب مخالف ہو گئے۔ آخر کار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ ہجرت کر گئے، تب بھی یہود نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کی اور آپ کے قتل کی سازشیں کیں۔ مکہ کے کافروں نے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جنگ کرنے کے لیے 3000 افراد پر مشتمل لشکر لے کر مسلمانوں پر چڑھائی کر دی، اور مسلمانوں کا جہادی لشکر 313 افراد پر مشتمل تھا۔ تب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے گڑ گڑا کر فتح کے لیے دعائیں کیں، تو اللہ تعالیٰ نے آسمان سے آیت نازل کی اور پیش گوئی کی کہ کفار کا لشکر اگرچہ تعداد اسلحہ کے لحاظ سے مسلمانوں سے بڑھتا رہے، لیکن یہ سب بھاگ جائیں گے۔ پھر آسمان میں اور زمین کے باسیوں نے دیکھا کہ کفار کا لشکر اپنا مال چھوڑ کر بھاگ اٹھا، اور پھر یہ پیش گوئی صرف جنگ بدر کے لیے نہیں بلکہ قیامت تک کے لیے ہے کہ جب بھی مسلمانوں نے خلوص کے ساتھ کفار سے مقابلہ کیا تو کفار کو شکست اور مسلمانوں کو فتح ملی۔ قرآن کریم میں جہاں بہت سی پیش گوئی ہیں، ان میں سے ایک مشہور پیش گوئی وہ ہے جو صلح حدیبیہ کے سلسلے میں سورہ فتح میں ذکر فرمائی ہے، اور ان تمام مسلمانوں کو جو حدیبیہ میں ایک درخت کے نیچے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کر رہے تھے، ان سے ان کی رضامندی کا اعلان کیا اور فرمایا روحانی برکتوں کے علاوہ ہم نے ان کو ایک اور فتح کی خبر دی جو بہت نزدیک ان کو ملنے والی ہے، اور مال غنیمت کی کثرت اور اس کے حصول کی بھی ان کو خبر دی۔ خلاصہ یہ کہ اللہ تعالیٰ نے ان مسلمانوں کی ہمت افزائی فرمائی، ان کو اپنی رضامندی عطا فرمائی، ان کے دلوں کے خلوص کو ظاہر کر دیا، اور ان پر سکینہ یعنی روحانی تسکین نازل فرمائی، اور مکہ معظمہ سے بغیر عمرہ کیے واپس جانے پر ان کے بدلے میں ایک فتح قریب اور کثیر مال غنیمت سے ان کو مالا مال فرمایا۔ بہرحال جو اطلاع دی تھی وہ پوری ہوئی، چنانچہ اللہ تعالیٰ نے تھوڑے ہی دنوں کے بعد خیبر کو فتح کیا اور اس کے ساتوں قلعے قبضے میں آئے۔ بہت سے باغات بھی بطور فدیہ حاصل ہوئے جن کی تفصیل کتب سحر میں موجود ہے۔ صلح حدیبیہ کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا خواب صحابہ کرام کو بتایا کہ ہم لوگ عمرے کا احرام باندھ کر مکہ معظمہ میں داخل ہوں گے اور ارکان عمرہ بجا لائیں گے۔ چنانچہ صحابہ نے اس خواب کو سن کر
مکہ معظمہ چلنے کی تیاریاں شروع کر دیں اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ہمراہ تشریف لے گئے۔ وہاں جا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیبیہ میں قیام فرمایا اور کفار مکہ سے گفتگو کی۔ سورہ فتح میں اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر کے خواب کی توثیق کی اور فرمایا یہ خواب آئندہ سال کے متعلق ہے، اس سال یہ پورا ہونے والا نہ تھا بلکہ اس کی تعبیر آئندہ سال پورے ہونے والی ہے۔ چنانچہ خواب والی پیش گوئی آئندہ سال پوری ہوئی اور صحابہ کرام نہایت اطمینان کے ساتھ ارکان عمرہ بجا لائے اور عمرے سے فارغ ہو کر مدینہ منورہ بخیریت واپس ہوئے۔ پھر چشم فلک نے دیکھا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم 8 ہجری میں 10,000 کا لشکر لے کر صبح سویرے مکہ میں پہنچے، جبکہ چند سال قبل آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مکہ چھوڑا تھا تو رات کا اندھیرا چھایا ہوا تھا۔ آج دن کی روشنی میں مکہ میں پہنچے، تمام لوگوں نے ہتھیار ڈال دیے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بآسانی مکہ فتح کر لیا۔ مخالفین سے معمولی سی جھڑپ ہوئی لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت جلد قبضہ کر لیا اور آپ کے تمام صحابہ امن و سلامتی کے ساتھ مسجد الحرام میں داخل ہوئے اور اس طرح یہ پیش گوئی لفظ بہ لفظ پوری ہوئی۔ سورہ فتح کی آخری رکوع میں اس کا تذکرہ موجود ہے۔ آئندہ کی فتوحات کے سلسلے میں ایک اور پیش گوئی سورہ فتح میں مذکور ہے۔ سورہ فتح آیت نمبر 21 میں ہے کہ یعنی بظاہر تمہاری قدرت میں نہیں کہ تم ان پر قبضہ کر سکو، مگر وہ اللہ کے علم و قدرت میں ہیں اور اس کی تائید سے وہ غنیمتیں تم کو حاصل ہوں گی۔ مفسرین نے اس پیش گوئی سے مراد فارس اور روم کے غنائم دیے اور یہ واقع بھی شاہان فارس اور روم کے مقابلے میں مسلمانوں کا کوئی شمار نہ تھا۔ یہ قومیں بڑی طاقت اور ساز و سامان سے بھرپور تھیں، چنانچہ قرآن نے جیسا فرمایا تھا ویسا ہی ہوا اور مسلمانوں کو بے شمار غنائم ہاتھ لگے۔ ناظرین، سورہ فتح کی آیت نمبر 18 اور 19 میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، تحقیق اللہ تعالیٰ مومنین سے راضی ہو گیا جب وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے درخت کے نیچے بیعت کر رہے تھے۔ اللہ نے ان کے دل کا خلوص جان لیا، پھر ان پر سکون نازل فرمایا اور ان کو قریب وہی فتح عطا فرمائی اور بہت سے غنائم عطا فرمائے۔ مسلمان انہیں وصول کریں گے اور اللہ تعالیٰ غالب اور حکمت والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان آیات میں مسلمانوں کو فتح مکہ کے ساتھ ساتھ کئی جنگوں میں کفار کی شکست اور کفار کے اموال مسلمانوں کے قبضے میں آ جانے کی پیش گوئی کی، اور پھر تاریخ گواہ ہے کہ مکہ بھی فتح ہوا اور اس کے ساتھ خیبر، حنین اور اس کے بعد خلفائے راشدین کے دور کتنے ملک اور علاقے فتح ہوئے جن سے مسلمانوں کو مال غنیمت حاصل ہوا اور مسلمانوں کو خوشحالی ملی تھی۔ مکہ میں مسلمان مغلوب تھے، ان کو بیت اللہ میں نماز پڑھنے کی بھی اجازت نہیں تھی، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان حالات میں پیش گوئی کرتے ہوئے فرمایا کہ بے شک ہمارا لشکر اسلام میں غالب ہوگا۔ جب مسلمان مظلوم تھے ان کو کفار سے جنگ کرنے کی اجازت نہیں تھی، پھر جب ان کو جہاد کرنے کی اجازت ملی پھر مسلمانوں کو ہمیشہ فتح ہی ملی، اور یہ بات کہ مسلمانوں کو کسی غلطی کی سزا دیتے ہوئے اللہ نے کسی موقع پر شکست دی اور پھر بھی بالآخر مسلمانوں کو ہی فتح ملی تھی۔ آج بھی اگر کوئی لشکر اسلام کی رضا کے لیے کفار سے لڑتا ہے تو ان کو فتح ہی نصیب ہوتی ہے۔ مکہ میں مسلمان بے بس اور مجبور تھے، پھر مدینہ میں اللہ نے مسلمانوں کو کامیابی دی۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ نصر نازل کر کے مسلمانوں کو اطلاع دی کہ ایک وقت آنے والا ہے کہ مکہ شہر بھی فتح ہو جائے گا، اور تمام فتوحات میں سے اہم فتح تھی، پھر وہ فتح حاصل ہو گئی۔ اللہ کا فرمان ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کی مدد آ جائے گی اور مکہ فتح ہو جائے گا اور لوگوں کو دیکھو وہ دین اسلام میں گرو در گرو داخل ہو رہے ہیں، پھر اپنے رب کی حمد کے ساتھ ساتھ تسبیح بھی بیان کرنا ہے۔ بے شک تسبیح بیان کرنا، بے شک وہ توبہ قبول کرنے والا۔ اس صورت میں فتح مکہ اور اللہ کی خاص مدد آ جانے اور لوگوں کی کثرت کے ساتھ دین اسلام داخل ہونے کی بشارت دی گئی۔ ایک وقت آیا کہ مکہ فتح ہو گیا، اللہ کی خاص رحمت نازل ہوئی اور لوگ دین اسلام میں داخل ہوئے اور اسلام عرب میں غالب ہوتا ہوا عجم میں داخل ہو گیا۔ اس طرح ناظرین کرام، اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام کو غنی و مالدار کرنے کی پیش گوئی بھی قرآن پاک میں کی تھی۔ ہم جانتے ہیں کہ مشرکین مالدار اور تاجر تھے، ان کی تجارت سے خوشحالی آ رہی تھی۔ جب مکہ فتح ہو گیا 9 ہجری میں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ بھیج کر منادی کرائی کہ اس سال کے بعد بیت اللہ کا حج کوئی مشرک نہ کرے اور نہ ہی کوئی ننگا شخص بیت اللہ کا طواف کرے، یعنی مشرکین کو حرم میں آنے سے منع کر دیا گیا۔ جب یہ اعلان ہوا تو مسلمانوں کو خطرہ لاحق ہوا، اس طرح تو مکہ کے بازار ویران ہو جائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے پیش گوئی کرتے ہوئے فرمایا، اے ایمان والو، مشرکین پلید ہیں، وہ اس سال کے بعد مسجد الحرام کے قریب بھی نہ آئے، اور اگر تمہیں تنگ حالی کا خوف ہو تو عنقریب اللہ تعالیٰ تمہیں اپنے فضل سے غنی کرے گا، اور اگر اس نے چاہا بے شک اللہ تعالیٰ علم والا حکمت والا۔ اس آیت میں مسلمانوں کے دولت مند ہو جانے کی پیش گوئی ہے۔ پھر صحابہ کرام کو اتنا مال میسر آیا کہ
صحابہ کے پاس لاکھوں درہم و دینار اور بے شمار اونٹ بکریاں وغیرہ اموال تھے۔ آج کے مسلمانوں کے پاس سونا چاندی وافر مقدار میں موجود ہے۔ اس کے علاوہ تیل وغیرہ معدنیات بھی ان کے پاس وافر مقدار میں پائے جاتے ہیں۔ ناظرین، قرآنی پیش گوئیوں میں ایک پیش گوئی یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد کچھ مسلمان دین چھوڑ کر مرتد ہو جائیں گے، پھر اللہ تعالیٰ ان مرتدین کا استحصال ایسے مسلمانوں کے ہاتھوں سے کرائے گا جو اللہ تعالیٰ سے محبت کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ان کو دوست رکھتا ہے۔ مسلمانوں کے روبرو تواضع کرنے والے منکرین کے مقابلے میں خوددار اور منکروں کو دبانے اور مغلوب کرنے والے ہیں، اور بغیر کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کے خوف کے اپنے سعی اور کوشش اور جہاد فی سبیل اللہ کو جاری رکھتے ہیں۔ چنانچہ قرآن کی اس پیش گوئی کے مطابق واقعہ پیش آیا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد عرب کے کچھ قبائل مرتد ہو گئے اور کچھ قبائل مسلمہ کذاب کے ساتھ ہو گئے جس نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا۔ اس وقت اکبار صحابہ نے جو صفات مذکورہ سے منتسب تھے، اس ارتداد کو اللہ تعالیٰ کے فضل سے رفع کیا اور اس شبے کو منایا اور اس شبے کو مٹایا۔ مرتدین کی ہزیمت ہوئی اور اس مسلمہ کذاب وحشی کے ہاتھوں مارا گیا اور مقتول ہوا، اور حضرت ابو بکر صدیق کے عہد خلافت میں حضرت خالد بن ولید کے ہاتھوں یہ فتنہ فروا ہوا، اور مسلمانوں کے ایک لشکر کو حضرت خالد کی سرکردگی نے ان تمام مرتدین اور منکرین پر مسلمانوں کو فتح حاصل ہوئی۔ چنانچہ پارہ نمبر 6 میں ارشاد فرمایا، اے ایمان والو، اگر تم میں سے کوئی اپنے دین سے پھر جائے گا تو اللہ تعالیٰ ایسے لوگ پیدا کر دے گا جن سے وہ محبت کرتا ہوگا، اور وہ اس سے محبت کرتے ہوں گے، جو مومنوں کے لیے نرم اور کافروں کے لیے سخت ہوں گے، اللہ کے راستے میں جہاد کریں گے، کسی ملامت کرنے والے کی ملامت سے نہیں ڈریں گے۔ قرآن کی پیش گوئی بھی مشہور ہے جو روم اور فارس کی جنگ کے سلسلے میں فرمائی۔ واقعہ اس طرح سے کہ رومیوں کی اہل فارس سے جنگ ہوئی تھی، اس لڑائی میں اہل فارس کو غلبہ ہوا اور کچھ علاقہ اہل روم کے اہل فارس نے دبا لیے۔ اس خبر سے کفار مکہ نے خوشی کا اظہار کیا اور کہنے لگے، جس طرح اہل فارس جو مشرک ہیں اہل کتاب پر غالب ہوں گے۔ اہل فارس اور اہل روم اس وقت کی دو زبردست اور ترقی یافتہ حکومتیں تھیں۔ اہل کتاب چونکہ آسمانی کتاب کا نام لیتے تھے، اس لیے مسلمانوں کو ان سے دلچسپی تھی، اور کفار مکہ کو باوجہ کفر کے اہل فارس سے محبت تھی، اس لیے فطرتاً مسلمانوں کے شکست سے رنج ہوا، اور کفار مکہ اہل فارس کی فتح پر بہت خوش ہوئے اور اپنے لیے نیک فعل لینے لگے۔ اللہ تعالیٰ نے اس موقع پر یہ آیت نازل فرمائی، روم مغلوب ہوئے تو نزدیک کے ملک، اور وہ مغلوب ہونے کے بعد عنقریب غالب آ جائیں گے چند ہی سال میں۔ قرآن نے یہ بات ظاہر کی کہ اہل فارس کی فتح عارضی ہے، کچھ دنوں بعد 9 سال کے اندر اس کا الٹا اور اس کا عکس ہوگا، اور آج کے مغلوب اس دن غالب آ جائیں گے۔ اور یہ بھی فرمایا کہ اس دن اللہ تعالیٰ کی مدد سے مسلمان خوش ہو رہے ہوں گے۔ چنانچہ یہ پیش گوئی پوری ہوئی، اور جس دن مسلمان جنگ بدر میں فتح یاب ہوئے، اس دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا کہ رومیوں نے اہل فارس پر فتح پائی، اور مسلمان بہت مسرور ہوئے۔ ایک طرف جنگ بدر میں یہ فتح نصیب ہوئی، اس کی خوشی، دوسری خوشی اس خبر سے حاصل ہوئی کہ رومیوں کو فتح حاصل ہوئی فارس پر، اور رومیوں نے اپنے علاقے واپس لے لیے، اور قرآن کریم کی پیش گوئی پوری ہوئی۔ ناظرین، قرآن کی پیش گوئیوں میں ایک پیشن گوئی یہ ہے کہ جو قرآن نے یہود کے بارے میں بیان فرمائی تھی کہ کبھی موت کی تمنا خواہش نہیں کریں گے، واقعی یوں ہے کہ یہود اس بات کے مدعی تھے کہ سوائے ہمارے اور کوئی شخص قیامت میں قرب خداوندی کا مستحق نہ ہوگا، اور دار آخرت کی تمام خوبیاں اور بھلائیاں صرف ہمارے لیے ہوں گی۔ قرآن نے اس کا جواب دیتے فرمایا، اگر تمہارے ذوم باطل میں یہ بات ہے کہ دار آخرت میں فائدہ اٹھانے والے صرف تم ہو، تو پھر دنیا میں رہنا کیوں پسند کرتے ہو؟ اللہ تعالیٰ سے موت کی تمنا کیوں نہیں کرتے کہ وہ تم کو دنیا سے آخرت میں منتقل کر دے، تاکہ تم ان فوائد سے مستفید ہو اور دنیا کی الجھنوں سے رہائی حاصل کر لو۔ اور یہود کے تباہ اور ان کے دل کی خباثت سے اللہ تعالیٰ واقف تھا۔ اس نے اپنی کتاب میں یہ پیش گوئی بھی فرما دی، سورہ جمعہ آیت نمبر 8 میں، یہ کبھی بھی موت کی تمنا نہیں کریں گے۔ اس سبب سے جو کمائی ان کے ہاتھ کر چکے ہیں، یہ سمجھتے ہیں کہ قیامت میں ان کے اعمال کی باز پرس نہ ہوگی۔ یہود نے موت کی تمنا نہیں کی اور آج تک بھی موت طلب کرنے کو آمادہ نہیں۔ ناظرین، اسی طرح اقتدار سے متعلق قرآن پاک میں سورہ نور آیت نمبر 55 میں ہے کہ تم میں سے جو لوگ ایمان لے آئے ہیں اور جنہوں نے نیک عمل کیے ہیں، ان سے اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے کہ انہیں ضرور زمین میں اپنا خلیفہ بنائے گا، جس طرح ان سے پہلے لوگوں کو بنایا تھا، اور ان کے لیے اس دین کو ضرور اقتدار بخشے گا جسے ان کے لیے پسند کیا ہے، اس کے بدلے انہیں ضرور امن عطا کرے گا۔ بس وہ میری عبادت کریں، میرے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ ٹھہرائیں، اور جو لوگ اس کے بعد بھی ناشکری کریں گے تو ایسے لوگ نافرمان ہی ہوں گے۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے لوگ خلافت راشدہ کے مستحق ہوئے اور یہ سلسلہ خلافت راشدہ کے بعد بھی چلتا رہا۔ لوگ عیش پرستی میں مبتلا ہو گئے اور حکومت کو بجائے خدمت کے اپنا حق اور اپنا ملک سمجھنے لگے، اور اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ جس طرح زمین پر پھیلے تھے بالآخر سمٹنے شروع ہو گئے، اور 800 ہجری سے ذوق بڑھتا گیا، اور آج دنیا میں کہیں بھی صحیح معنوں میں اقتدار باقی نہ رہا۔ جو کبھی اقتدار تقسیم کیا کرتے تھے وہ آج خود اقتدار سے محروم اور دوسروں کے دستے نگر ہیں۔ بہرحال پیش گوئی پوری ہو چکی۔ ناظرین، اسی طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کی سازشوں کے بارے میں قرآن میں پیش گوئی کی گئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کی کوئی سازش کامیاب نہ ہو سکے گی۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ اے رسول، جو شریعت آپ کے رب کی طرف سے نازل کی گئی اسے آپ پہنچائیے۔ اگر آپ نے ایسا نہ کیا تو آپ نے اللہ کی رسالت کو نہیں پہنچایا۔ اگر آپ کو اپنی جان کا خطرہ ہے تو اللہ تعالیٰ آپ کو لوگوں سے بچا کر رکھے گا۔ بے شک اللہ تعالیٰ کافر قوم کو ہدایت نہیں دیتا۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کو دین پہنچانے کا حکم دیا اور پیش گوئی کی ہے کہ لوگ آپ کو قتل نہیں کر سکیں گے۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کی بے شمار سازشیں کی گئیں، لیکن تمام تدابیر ناکام ہوئیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی فطری موت سے اپنے بستر پر فوت ہوئے۔ ناظرین، اب بات کرتے ہیں قرآن کی اگلی پیش گوئی کے بارے میں۔ جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ صحابہ کرام کو مکہ میں ظلم کی چکی میں پیسا گیا، ان مظالم سے تنگ آ کر صحابہ کرام نے مکہ چھوڑا اور حبشہ میں جا کر پناہ لی۔ جو لوگ ملک بدر ہو گئے، ظاہری طور پر ان کے خوشحال ہونے کے امکانات نہیں تھے، لیکن رب کائنات نے ان کے خوشحال ہونے کی بشارتیں دیتے ہوئے فرمایا سورہ نحل میں کہ جن لوگوں نے ظلم کیے جانے کے بعد اللہ کی رضا کے لیے ہجرت کی تو ہم ان کو دنیا میں اچھا ٹھکانہ دیں گے، اور آخرت کا اجر تو اس سے کہیں بڑا ہے اگر وہ جانتے۔ جس طرح اللہ تعالیٰ نے پیش گوئی کی تھی ویسا ہی ہوا کہ جن لوگوں کو مارا گیا، بیوی بچے گھر اور مال چھین لیے گئے، ان کو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں مدینہ منورہ میں بہتر گھر اور درہم و دینار اور اولادیں کی، اور ان میں سے کتنے صحابہ حکمران بنے اور ان کے پاس خدمت کے لیے غلام اور لونڈیاں موجود تھے، اور آخرت میں ان کے لیے عظیم اجر ہے جس کی مقدار کا اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی کو علم نہیں۔ مسلمان چونکہ کمزور اور مظلوم تھے اور وہ آزادی کے ساتھ دین الہی پر عمل نہیں کر سکتے تھے، اور ہر وقت ان پر دشمن کا خوف رہتا تھا، اللہ تعالیٰ نے پیش گوئی کرتے ہوئے سورہ نور آیت نمبر 55 میں فرمایا، اللہ تعالیٰ نے تم میں سے ایمان والوں اور نیک عمل کرنے والوں سے وعدہ کیا ہے کہ انہیں زمین میں اقتدار عطا فرمائے گا جس طرح ان سے پہلے والوں کو اقتدار دیا تھا، اور ان کے لیے اس دین کو مضبوط کر دے گا جسے ان کے لیے پسند فرمایا، اور خوف کے بعد ان کو امن عطا فرمائے گا، اور وہ بے خوف ہو کر میری عبادت کریں گے، میرے ساتھ کسی چیز کو شریک نہیں ٹھہرائیں گے۔ یہ پیش گوئی اس طرح پوری ہوئی کہ اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو اقتدار دیا اور اسلامی سلطنت وجود میں آ گئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ اقدس میں مکہ، خیبر، بحرین، پورا جزیرۃ العرب اور یمن فتح ہو گئے۔ ان علاقوں پر صحابہ کرام حکمران مقرر ہوئے۔ علاقہ ہجر کے مجوسیوں اور شام کے باسیوں سے جزیہ بھی وصول کیا گیا، اور حرم کو شاہ روم اور مصر سکندریہ مکوکس اور عمان کے بادشاہوں نے اور حبشہ کے بادشاہ اسامہ نجاشی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تحائف بھیجے۔ پھر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ مقرر ہوئے تو ان کے دور میں حضرت خالد بن ولید، حضرت ابو عبیدہ بن جراح، حضرت عمرو بن عاص وغیرہ کی قیادت میں فارس کے کچھ علاقے، شام کے علاقے، بصرہ اور ان کے آس پاس کے علاقے، ایران وغیرہ فتح کیے گئے، اور علاقوں پر صحابہ اہل ایمان حاکم متعین کرتے تھے۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ ہوئے تو ان کے دور میں شام کا پورا ملک اور مصر کا بقیہ علاقہ اور فارس کا زیادہ تر حصہ فتح ہو گیا، اور کیسر و کثرہ تباہ ہو گئے، اور ان کے خزانے مجاہدین میں تقسیم کیے گئے۔ پھر حضرت عثمان خلیفہ اور ان کے دور خلافت میں اندلس اور بحر المحیط کے علاقے اور ان کا اقتدار چین تک پھیل گیا، اور کسرا کا ملک کلی طور پر ختم ہو گیا، اور عراق، خراسان فتح ہو گئے۔ اسلام دشمن قتل کر دیے گئے اور ہر طرف سے جزیہ وصول ہونے لگا، اور مسلمانوں کی حکومت مشرق و مغرب میں پھیل گئی۔ پھر مسلمانوں کی حکومت کی توسیع بنو امیہ اور بنو عباس کے دور حکومت میں ہوتی چلی گئی۔ جو اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو اقتدار دیا، حالانکہ ان آیات کے نزول کے وقت ان کو اپنے گھر میں بھی سکون حاصل نہیں تھا، لیکن اللہ نے ان کو حکمران بنا دیا۔ دین اسلام دنیا میں متعارف ہوا اور مسلمان اللہ کی عبادت بے خوف و خطر کرنے لگے اور شرک کی جڑ کٹ گئی۔ ناظرین، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دین اسلام کی تبلیغ کا آغاز کیا تھا، کفار نے آپ کو بہت تنگ کیا، اور آپ کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ
جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہو جائیں گے تو ان کا نام بھی کوئی نہیں لے گا، کیونکہ آپ کی نرینہ اولاد کوئی بھی زندہ نہیں ہے۔ لیکن اللہ تو جانتا تھا کہ جو لوگ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نشان مٹانے پر تلے ہوئے ہیں ان کا اپنا نام و نشان ہی مٹ جائے گا، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام دنیا میں بلند و بالا ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے اسی بات کی پیش گوئی کرتے ہوئے سورہ کوثر میں فرمایا کہ بے شک ہم نے آپ کو خیر کثیر عطا کیا، اس لیے شکرانے میں آپ اپنے رب کی رضا کے لیے نماز پڑھیں اور قربانی کریں، بے شک آپ کا دشمن ذلیل اور بے نشان رہے گا۔ آج دنیا میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والوں کا ذکر موجود ہے، لیکن جو چودھری بنے پھرتے تھے ان کا نام لینے والا کوئی بھی نہیں ہے۔ آج بے شمار لوگ دنیا میں ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد ہونے پر فخر محسوس کرتے ہیں، لیکن آج دنیا میں کوئی ایسا شخص نہیں ہے جو فخر سے کہتا ہو کہ میں تو ابو جہل یا ابو لہب وغیرہ کے یعنی کفار میں سے کسی کے اولاد میں سے ہوں۔ دنیا کے کافر نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا نام و نشان مٹانے کی فکر میں تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے پیش گوئی کی کہ آپ کا ذکر بلند کر دیا گیا۔ سورہ علم نشرہ میں ہے کہ ہم نے آپ کا ذکر بلند کیا ہے۔ یہ پیش گوئی اس طرح ثابت ہوئی کہ دنیا میں کروڑوں سے بڑھ کر مسلمان ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر دن رات درود پڑھتے ہیں، سلام بھیجتے ہیں، اذان میں، نماز میں، اذان کے بعد نماز و دعا میں، خطبات، تقریروں میں، الغرض ہر موقع پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیتے ہیں، حتیٰ کہ آج یہ پڑھے لکھے عقل مند غیر متاثر یہودی وغیرہ غیر مذہب لوگ بھی آپ کا ذکر خیر کرنے پر مجبور ہیں۔ اس آیت کا مطلب یہی ہے کہ اپنے بیگانے دنیا میں آپ کی خوبیوں کی حقدار ہیں، اور جہاں اللہ کا ذکر ہوتا ہے وہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہوتا ہے، اور آخرت میں بھی آپ کا مقام بلند و بالا ہوگا۔ ناظرین، اب اگلی پیش گوئی کے بارے میں بات کریں تو وہ ابو لہب اور اس کی بیوی کے بارے میں تھی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب نبوت کا اعلان کیا تو سب سے پہلے اپنوں نے مخالفت کی۔ اس مخالفت میں ابو جہل، ابو لہب وغیرہ پیش تھے، لیکن پھر جب اسلام کو غلبہ حاصل ہوا، مخالفین اسلام کو قبول کرنے لگے، اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریبی رشتہ دار بھی تھے، لیکن ابو لہب اور اس کی بیوی نے کبھی اسلام کی حمایت نہ کی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ کائنات کے رب نے پیش گوئی فرمائی کہ سورہ لہب میں ہے، ابو لہب کے دونوں ہاتھ ٹوٹ جائیں اور تباہ و برباد ہو گیا، اس کو اس کا مال اور اس کی کمائی فائدہ نہیں دے گی۔ وہ عنقریب بھڑکتی آگ میں داخل ہوں گے اور اس کی بیوی بھی جہنم میں داخل ہوگی جو لکڑیاں اٹھانے والی ہیں، اس کی گردن میں کھجور کے ریشے کی رسی ہوگی۔ ابو لہب اور اس کی بیوی کی موت کفر پر ہوئی اور ابو لہب کی موت عبرتناک ہوئی، جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ابو لہب تباہ و برباد ہو گیا۔ ناظرین، قرآن کی اگلی پیش گوئی کی بات کی جائے تو ہم سب جانتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 بیٹیاں 4 بیٹے تھے۔ آپ کی 4 بیٹیوں میں سے 3 آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہی فوت ہو گئیں۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے 6 ماہ بعد فوت ہوئیں اور چاروں شادی شدہ تھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے 4 بیٹے قاسم، طیب، طاہر، ابراہیم تھے، وہ بچپن میں ہی فوت ہو گئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زید بن حارثہ کو اپنا منہ بولا بیٹا بنا لیا تھا، اس لیے لوگ حضرت زید کو زید بن محمد کہا کرتے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس سے منع فرما دیا اور فرمایا محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے مردوں میں سے کسی مرد کے بھی باپ نہیں ہے۔ اس آیت میں پیش گوئی کی گئی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی بیٹا بلوغت کو نہیں پہنچے گا، اور ہوا بھی اسی طرح۔ حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج مطہرات کی تعداد 11 تھی، لیکن کسی سے بھی بیٹا پیدا ہو کر جوانی کی عمر کو نہ پہنچ سکا۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے مکہ میں جہاد کی پیش گوئی بھی قرآن کریم میں کی۔ اللہ تعالیٰ نے جہاد کے متعلق سورہ مزمل میں فرمایا، لہذا جتنا قرآن پڑھنا تمہارے لیے آسان ہو اتنا ہی پڑھو۔ اللہ جانتا ہے کہ تم میں سے کوئی تو بیمار ہوں گے، اور بعض لوگ زمین میں چل پھر کر اللہ تعالیٰ کا فضل یعنی روزی تلاش کرتے ہوں گے، اور کچھ لوگ اللہ تعالیٰ کی راہ میں جہاد کرتے ہوں گے، وہ اس پابندی کو نہ نبھا سکیں گے، اس لیے تم جتنا آسانی سے پڑھ سکو پڑھو۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں سے فرمایا کہ تم رات کو جتنی تہجد آسانی سے پڑھ سکتے ہو پڑھو۔ پھر اللہ تعالیٰ نے تخفیف کی وجہ بھی بتائی کہ تم میں سے کچھ لوگ بیمار ہوں گے، کچھ سفر تجارت میں مصروف ہوں گے، اور کچھ لوگ جہاد میں مصروف ہوں گے۔ ان حالات میں تہجد کی فرضیت مشکل ہے۔ یہ آیات مکی ہیں جبکہ مسلمان ڈرے سہمے مظلوم تھے۔ یہ پیش گوئی مدینہ میں ہجرت کر جانے کے تقریباً 2 سال بعد ظاہر ہوئی کہ مسلمانوں نے جہاد کی اور پوری رات جہادی سفر اور جہادی غاروں میں بسر کرتے تھے۔ ناظرین، ایک اور پیش گوئی اللہ تعالیٰ نے جنگ بدر مسلمانوں کی فتح کے ساتھ کفار کی بربادی کے حوالے سے بھی کی۔ سورہ انفال آیت نمبر 8 میں، اس وقت کو یاد کرو جب اللہ تمہیں 2 جماعتوں تجارتی قافلہ اور کفار کی فوج سے جنگ کا وعدہ دیتا تھا، تو تم میں سے ایک تمہارے ہاتھ آئے گی جو تم چاہتے ہو، غیر مسلمہ جماعت
تمہارے ہاتھ آ گئی، لیکن اللہ تعالیٰ کو منظور ہے کہ اپنے احکامات کے ساتھ حق کو حق کر دے اور کفار کو جڑ سے کاٹ دے۔ ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے دو پیشن گوئیاں کی ہیں، ایک یہ کہ اگرچہ مسلمان چاہتے ہیں کہ ان کو کفار کے تجارتی قافلے کا مال مل جائے، لیکن اللہ تعالیٰ کا ارادہ تھا کہ مسلمانوں کو بدر میں کافروں سے لڑا دے اور کفار کو شکست آ جائے اور ان کا مال غنیمت بن جائے۔ دوسرا یہ کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے احکامات کے ساتھ حق کو ثابت کر کے دنیا میں قائم کرے گا اور کفار کو برباد کرے گا۔ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی کافروں سے بدر میں جنگ کروائی اور مسلمانوں کو فتح دی۔ کفار کا کثیر مال مسلمانوں کے ہاتھ آیا اور جنگ بدر میں کفار کے بڑے بڑے سرداروں کو قتل کرا دیا، یوں کفار کی کمر توڑ دی۔ پھر فتح مکہ کے موقع پر تمام کفار کو زیر کر لیا گیا اور مکہ میں اسلام کا جھنڈا لہرانے لگا۔ اس کے علاوہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں پورا عرب مسلمانوں کے قبضے میں آ گیا اور کفار یا تو مارے گئے یا پھر جزیہ دینے پر مجبور ہو گئے۔ پھر خلفاء کے دور میں تو تقریباً آدھی دنیا پر اسلام کا پرچم لہرا رہا تھا اور کفار میں دم خم نہیں تھا۔ ناظرین، کفار کو ان کی کثرت نے بھی کوئی فائدہ نہ دیا۔ سورہ انفال آیت نمبر 19 میں ہے کہ اگر تم فیصلہ چاہتے ہو تو یہ فیصلہ تمہارے پاس آ چکا ہے، اور اگر تم کفر اور مسلمانوں کی مخالفت سے باز آ جاؤ تو یہ تمہارے لیے اچھا ہوگا، اور اگر تم دوبارہ جنگ کے لیے آؤ گے تو ہم بھی دوبارہ مسلمانوں کی مدد کریں گے، اور تمہیں تمہاری جماعت کوئی فائدہ نہیں دے گی اگرچہ اس کی تعداد زیادہ ہی کیوں نہ ہو، بے شک اللہ تعالیٰ مومنوں کے ساتھ ہے۔ ناظرین، یہ تھی آج کی ہماری ویڈیو۔ ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری آج کی ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہے تو آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ آپ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور ساتھ میں لگے بیل کے بٹن کو بھی پریس کریں تاکہ آپ کے پاس ہمارے آنے والی مزید معلوماتی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن بر وقت ملتا رہے۔